نکاح کے مسائل میں کل ہمارا جو آخری موضوع تھا وہ تھا مہر۔ مہر کتنی ہونی چاہیے، مہر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور مہر نقد ہونی چاہیے یا ادھار ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم نے کل تفصیل سے بتایا تھا۔ اسی مہر سے متعلق آج یہ نیا موضوع ہے کہ ایسے نکاح کا حکم جس میں مہر کا تذکرہ ہی نہ ہو۔ مہر یا تو نکاح کے وقت میں نقد ادا کر دیا جاتا ہے، یا پھر کم سے کم وہاں اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ اتنا مہر دیا جائے گا لیکن تاخیر سے، ادھار۔ دو شکلوں میں سے کوئی ایک شکل ہوتی ہے، اور یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ نکاح کے وقت میں دلہے کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے مہر کا کوئی ذکر ہوا ہی نہیں، نہ لڑکی والوں کی طرف سے اس کا کوئی تذکرہ آیا، نہ لڑکے کی طرف سے اس کا کوئی ذکر آیا، تب اور پھر نکاح بھی ہو گیا، عقد نکاح ہو چکا، تو ایسی صورت میں اس مہر کا کیا ہوگا؟ کیا وہ لڑکا مہر دے گا؟ کیا یہ لڑکی مہر کا مطالبہ کرے گی؟ یا کیا بغیر مہر کے ان کا نکاح درست ہوگا؟ تو ایسی صورت میں یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہر ادا کرے۔ اسی طرح سے لڑکی کا حق ہے کہ وہ مہر کا مطالبہ کرے، اور بغیر مہر کے ان کا نکاح درست نہیں ہے۔ نکاح کے لیے مہر ضروری ہے، یا تو وہ نقد دے یا ادھار دے، چاہے پیسوں کی شکل میں دے یا کسی اور شکل میں دے، لیکن مہر ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کہ مہر کا ذکر آیا ہی نہیں، نہ لڑکے نے مہر دینے کا کوئی ذکر کیا، نہ لڑکی نے یا اس کے گھر والوں نے، اس کے والدین نے، اس کے ولی نے مہر کا مطالبہ کیا، تب ایسی صورت میں مہر کی کیا شکل ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لڑکے کو تو ہر حالت میں مہر دینا پڑے گا۔ تو کتنا دینا ہے طے تو نہیں ہوا تھا، اور نکاح تو ہو چکا۔ تب ایسی صورت میں اب یہ لڑکا لڑکی کو کتنا مہر دے گا؟ کیونکہ جب نکاح سے پہلے اگر مہر کی بات ہوتی تو پھر لڑکی کی طرف سے دینے کا کچھ وعدہ ہوتا، اور لڑکی والوں کی طرف سے کچھ مطالبہ ہوتا کہ نہیں اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں نکاح ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں اب جو مہر دیں گے اس مہر کو کہتے ہیں مہر مثل۔ مہر مثل کم سے کم لڑکا مہر مثل ادا کرے۔ یہ مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم تو مہر مثل دینا ہی ہے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے مہر مثل؟ تو کہتے ہیں حدیث میں مہر مثل کا ذکر موجود ہے۔ تو مہر مثل کس کو کہتے ہیں کہ عام طور پر جس لڑکی سے نکاح ہوا ہے اس طرح کی لڑکیوں کا مہر اس معاشرے میں کتنا ہے۔ تو اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ لڑکی فلاں خاندان کی ہے، اور اس خاندان کی لڑکیوں کا مہر
ایک 30,000 روپیہ ہوتا ہے، قریب قریب 30,000، 25,000، 35,000، 40,000، ایسے قریب قریب کم زیادہ ماہ ہوتا ہے۔ تب ایسی صورت میں لڑکا بھی یہ 20 سے لے کر 40 کے درمیان میں کوئی ایک رقم متعین کر کے دے دے گا۔ اگر اس طرح کی لڑکیوں کا مہر اس معاشرے کے اندر 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، تب ایسی صورت میں لڑکا 1 لاکھ یا اس کے قریب قریب میں مہر ادا کرے گا۔ یعنی اس خاندان کی جو لڑکیاں ہیں ان لڑکیوں کا مہر عموماً کتنا ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا، اور اس کے حساب سے کم زیادہ کر کے وہ دے دے گا، کیونکہ ہر ایک کا مہر تو ایک برابر تو نہیں ہو سکتا۔ راؤنڈ فگر میں سب کا مہر کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک معیار سمجھ میں آتا ہے کہ کس معیار پر یہاں اس خاندان میں مہر دیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ یا پھر اگر پہلا نکاح ہے، دوسرا نکاح ہے، تو ایسی صورت میں پہلے نکاح کا مہر الگ ہوتا ہے، دوسرے نکاح کا مہر الگ ہوتا ہے۔ تو یہ کون سا نکاح ہے اور اس نکاح کا معیار کیا ہے؟ یہ پہلا نکاح ہے تو اس خاندان میں اس نکاح کے لیے کتنا مہر متعین کیا جاتا ہے؟ اگر دوسرا ہے تو پھر دوسرا اس خاندان میں یا اس علاقے میں کتنا مہر دیا جاتا ہے؟ لڑکے پر واجب ہوتا ہے کہ اتنا مہر لڑکی کو دے دے۔ اس کو کہتے ہیں مہر مثل۔ تو کہتے ہیں کہ اگر شادی میں مہر کی نکاح کے وقت میں مہر کا ذکر نہیں ہوا تو اس کا نکاح تو صحیح ہو گیا، لیکن نکاح کے بعد اسے مہر دینا ہے، اور وہ کون سا مہر دینا ہے؟ مہر مثل۔ اگر لڑکا زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اگر لڑکا کم دینا چاہے اور لڑکی اس سے راضی ہے تو بھی درست ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے شادی تو کر لی تھی مگر مہر نہیں متعین کیا تھا اور دخول سے پہلے وفات پا چکا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس کو مہر مثل دو، اس میں کمی و بیشی صحیح نہیں ہے، اور عورت پر عدت ہے اور میراث کا حق حاصل ہے۔ تو یہاں ایک واقعہ کا تذکرہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی بیوی کو مہر نہیں دیا تھا اور نہ نکاح کے وقت میں اس نے مہر متعین کیا، مہر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا تھا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہوا اور ابھی ملاقات سے پہلے، میاں بیوی کی ملاقات ہو اس سے پہلے اس شوہر کا انتقال ہو گیا، اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ جو عورت ہے ابھی بیوہ ہو گئی، اس کا تو نکاح ہو چکا تھا تو لیکن مہر متعین نہیں ہوا تھا، تو کیا اس عورت کو مہر دیا جائے گا؟ تو جواب ہے کہ ہاں، اس عورت کو مہر دیا جائے گا، حالانکہ ملاقات نہیں ہوئی ہے پھر بھی مہر دیا جائے گا۔ کتنا مہر دیا جائے گا؟ کون دے گا مہر؟ مہر وہ جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کے مال میں سے دیں گے۔ جس شخص کا انتقال ہوا، یہ جو اس کا شوہر تھا، اس کے مال میں سے اس عورت کو مہر دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ وہ دیں گے مہر مثل، یعنی اس خاتون کی جو بہنیں ہیں اور جو اس خاندان کی لڑکیاں ہیں ان لڑکیوں کو عموماً جتنا مہر دیا جاتا ہے یا وہ لوگ جتنا مہر لیتے ہیں تو اندازاً قریب قریب میں اتنا مہر اسے دینا چاہیے۔ اب کہتے ہیں اس میں کمی و بیشی صحیح نہیں ہے، کمی و بیشی صحیح نہیں ہے۔
تو ہم نے کہا کہ اگر اگر لڑکے کے ذمہ داران اگر اپنی خوشی سے زیادہ دینا چاہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ اگر لڑکی کم پر راضی ہو رہی ہے تو بھی جائز ہے، لیکن لیکن کم سے کم لڑکے پر تو مہر مثل ضروری ہے، وہ واجب ہے مہر مثل۔ زیادہ دے رہا ہے اس کی مرضی، کم اگر دے رہا ہے کسی مجبوری کی بنا پر تو لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ اس سے راضی ہے، اگر راضی ہے تو پھر وہ بھی درست ہے۔ ساتھ میں عورت پر عدت ہے، عورت پر عدت ہے، یعنی شوہر کی وفات کے بعد عورت کو جو عدت گزارنی پڑتی ہے 4 مہینے 10 دن، وہ اسے عدت گزارنی پڑے گی، حالانکہ میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس ملاقات سے پہلے ہی شوہر کا انتقال ہوا، پھر بھی 4 مہینے 10 دن اسے عدت گزارنی پڑے گی۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ میراث کا حق بھی حاصل ہے، چونکہ 1 منٹ کے لیے ہی صحیح خطبہ نکاح تو ہو گیا تھا، ایجاب و قبول بھی ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی ہو گئے۔ اب شوہر کا انتقال ہوا تو اس طرح شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اس کے مال کے وارث ہوتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے مال کی وارث ہوتی ہے، ایسے ہی یہ عورت اس مرنے والے شوہر کی وارث بھی ہوگی، میراث بھی دینا ہوگا، اور ساتھ میں میراث ادا کرنے کے بعد اس کا جو مال ہوگا اس مال کی تقسیم جب وارثین میں کی جائے گی تو ان وارثین میں ایک نام اس بیوی کا بھی ہوگا، اور بیوی کا جو حصہ ہوتا ہے کہ اگر اولاد ہے تو ایسی صورت میں 1/8 یعنی 8واں حصہ، اور 1/8 جس کو ہم کہتے ہیں، اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 یعنی چوتھا حصہ۔ اتنے میں معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں بتائی تو معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا بنت واشق کے بارے میں اسی طرح فیصلہ دیا تھا، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات تھی وہ بات معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ایسا ہی مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا بنت واشق کے بارے میں بتایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، یہ فتویٰ بالکل درست ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ مہر تو ہر حالت میں ہے، چاہے نقد دے چاہے ادھار دے، یہاں اگر کبھی نکاح کے وقت میں مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا تب بھی مہر مثل دینا ہوگا۔ اب یہاں سے ایک نیا موضوع ہے، وہ ہے حرام اور ممنوع نکاح۔ نکاح میں کچھ نکاح ایسے ہوتے ہیں جو شریعت میں منع ہیں، شریعت میں ممنوع ہیں، لیکن مسلمانوں میں ایسے نکاح کا رواج موجود ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے نکاح ہیں جو شریعت میں پہلے جائز تھا، وہ نکاح پہلے جائز تھے، بعد میں اس سے منع کر دیا گیا۔ تو شریعت نے جب پہلے جائز قرار دیا تھا بعد میں منع کر دیا تو بعد والے حکم پر ہی عمل ہوگا، پہلے والے حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ جیسے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
कुन्तु नहैतुकुम अन जियारतिल कुबूर। ऐ लोगों, मैंने तुमको कब्रों की जियारत करने से मना किया था। यानी कब्रिस्तान जाने, वहाँ इस तरह से कब्रिस्तानों का दीदार करने या उसकी जियारत करने, ऐसा करने से मैंने मना किया था। तो एक मरहला ऐसा था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कह दिया था कब्रिस्तान न जाया करो, कब्रिस्तान न जाएं। लेकिन बाद में एक वक्फे के बाद आपने फरमाया फजूरुहा, तुम कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों की जियारत किया करो। क्यों? फइन्नहा तुदक्किरुल मौत, इसलिए कि कब्रों की जियारत करने से वो मौत याद दिलाती है। यानी इंसान को उसकी वजह से मौत याद आती है। और जब मौत या आखिरत याद आ जाए तो इंसान अपनी जिंदगी को संवारता है, संभालता है, अच्छा बनाता है। तो अब यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बातें हो गई, आपके दो अहकामात हो गए। एक पहला हुक्म कि आपने कब्रस्तान जाने से मना कर दिया या कब्रों की जियारत करने से मना कर दिया। कब्रों की जियारत का मतलब यानी उम्मी तौर पर कभी भी किसी कब्र के पास चले गए और वहां जाकर उसके लिए दुआ कर रहे हैं या वो देखकर उससे इबरत हासिल कर रहे हैं, इस तरह। फिर बाद में दूसरा हुक्म आपने दिया और कहा कि तुम कब्रों की जियारत कर सकते हो, करो। क्यों करो? इसलिए कि उसे वो जियारत मौत को याद दिलाती है। तो दूसरा हुक्म आपका ये था कि कब्रों की जियारत करो। ये जो दूसरा हुक्म है, अब यही हुक्म मामूल भी होगा, इसी हुक्म पर अमल किया जाएगा, पहले वाले हुक्म पर अमल नहीं किया जाएगा। क्योंकि पहले वाला हुक्म वो पहले था, बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हुक्म को खत्म कर दिया। वो जो कानून था उस कानून को कल अदम करार दिया और नया कानून हमारे सामने पेश कर दिया। तो जब पहले वाले कानून को खत्म कर दिया जाए और दूसरा कानून हमें दे दिया जाए, तब ऐसी सूरत में हमारी अकल भी यह कहती है कि जो कानून खत्म हो चुका है अब उस पर हमें अमल नहीं करना है, उसके बदले में जो कानून अब बनाया गया है हमें उस पर अमल करना है। तो ऐसे ही निकाह के सिलसिले में एक निकाह जिसको निकाह मुता कहा जाता है, ये निकाह मुता एक वक्फा ऐसा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कि आपने निकाह मुता की इजाजत दी थी और फिर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह मुता को हराम करार दिया। तो पहले उस एक कानून ये था कि निकाह कर सकते हैं, बाद में आपने खुद, किसी दूसरे ने नहीं, बल्कि आपने खुद ही उस कानून को खत्म कर दिया और नया कानून पास कर दिया। और वो कानून क्या था कि निकाह मुता हराम है, अब निकाह तुम नहीं, निकाह मुता नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है दूसरा जो कानून कानून है उसी पर हमको अमल करना है। किसे कहते हैं निकाह मुता? ये निकाह मुता इस तरह से है कि आदमी किसी औरत से इस शर्त पर निकाह करे कि वो उसे एक मुतय्यन मुद्दत तक पास रखेगा, फिर तलाक दे देगा। निकाह मुता जिसको वक्ती निकाह कहते हैं, वक्ती निकाह यानी कोई शख्स किसी मुल्क जाता है पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए या सफर में, और वो समझता है कि यहाँ मैं तन्हा हूं और उसे यहाँ रहने के लिए, खाने पीने के लिए, दीगर जरूरियात के लिए किसी सहारे की जरूरत है, पार्टनर की जरूरत है। तो वहां पर वो किसी लड़की से निकाह कर लेता है।
یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پر 10 دن رہنے والے ہیں، 10 دن کے بعد واپس ہمارا سفر ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ 10 دن ہم آپ سے نکاح کر لیں۔ ابھی نکاح کریں گے، 10 دن کے بعد جب ہم واپس اپنے ملک جائیں گے، جانے سے پہلے آپ کو طلاق دے دیں گے۔ اور وہ لڑکی بھی 10 دن کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو جائے۔ اس نکاح کو کہتے ہیں نکاح متع۔ اب اس میں نکاح متع میں یہ لڑکا اور یہ لڑکی، یہ دونوں ایک دوسرے پر اعتماد بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دونوں 10 دن کے مہمان ہیں۔ دوسری چیز، دونوں سے ایک دوسرے کو بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، کہ لڑکا لڑکی کو دھوکہ دے دے یا لڑکی لڑکے کو دھوکہ دے دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز، اگر ان دونوں کی ملاقات سے وہ لڑکی حمل سے ہو جاتی ہے، اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، اس اولاد کا نگران کون ہوگا؟ اس بچے کا نگران مربی کون ہوگا؟ جس ماں سے اس کی پیدائش ہوئی وہ ماں تو موجود ہے، لیکن اس کا باپ کہاں ہے؟ باپ نے تو بیوی کو طلاق دے دیا، وہ چلا گیا اپنے ملک۔ اب اس آدمی کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ بعد میں کہ وہ لڑکی کون تھی، کہاں کی تھی، اور وہ بچہ کہاں ہے، کیسا ہے، کون ہے۔ بعد میں نہ اس عورت سے اس کا کوئی تعلق، نہ اس بچے سے اس کا کوئی تعلق، پھر وہ بچہ اس کے لیے اجنبی انسان بن گیا۔ تو اس طرح سے کئی بچے ایسے لاوارث ہو جاتے ہیں، اور بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں، باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں فرمایا تھا۔ حدیث جبرائیل کے اندر جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ بتائیے قیامت کب آنے والی ہے، متی الساعہ، تو نبی نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، قیامت کب آنے والی ہے آپ سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ سے زیادہ اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے، یعنی اگر قیامت کب آنے والی ہے یہ علم ہوگا تو آپ کے پاس ہوگا، میرے پاس تو نہیں ہے، اگر ہوگا تو۔ لیکن آپ جانتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے، حتیٰ کہ سور میں پھونکنے والے فرشتے کے پاس بھی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ سور میں پھونکنے والا فرشتہ سور میں پھونکنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اور بس منتظر ہے کہ کب اللہ حکم دے اور کب وہ پھونک دے، کسی کو نہیں پتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اچھا چلیے قیامت کے بارے میں تو نہ آپ کو معلوم نہ مجھے معلوم، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ تو بتائیے وما علاماتها، قیامت کی علامتیں کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات بتائی تھی، اور وہ نکاح متع کے سلسلے میں جو میں نے کہا ہے نقطہ، وہ اس سے یہاں آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا ان تلد الامۃ ربتہا، پہلی بات آپ نے کہی تھی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے مالک کو جنے گی، باندی اپنے مالک کو جنے گی، یا یہ کہیے کہ عورت اپنے مالک کو جنے گی، اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو۔ کیسے ہوگا یہ؟ کہ جب حسب و نسب کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے مثال دیا کہ ایک آدمی کسی ملک میں جاتا ہے، ایک عورت سے 10 دن کے لیے نکاح کرتا ہے، اب اس سے ایک بچی پیدا ہوتی ہے، یہ آدمی تو آ گیا 10 دن کے بعد، اب ادھر 1 سال کے بعد جو بچی پیدا ہوئی، اس آدمی کو کیا پتا کون ہے، کہاں ہے، کیسے ہیں، کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔
اس کا تعلق تو اس عورت سے ہی ختم ہو گیا، بچی سے کہاں رہے گا؟ پھر سمجھے کہ یہ بچی ایک 10 12 سال 15 سال کو پہنچ گئی، یہ بچی جو پیدا ہوئی تھی وہ پھر بڑی ہو گئی، پھر وہی آدمی جس نے اس کی ماں سے 15 سال پہلے نکاح کیا تھا وہ پھر اس ملک میں آیا، اور وہاں پھر وہ چاہتا ہے کہ نکاح متع کریں۔ اس نے نکاح متع کے لیے رشتے تلاش کیے، پتا چلا کہ ایک لڑکی ہے، اور وہی لڑکی وہ اس کو مل گئی، اس نے اس سے نکاح کر لیا، اس سے نکاح متع ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ یہ جو لڑکی ہے اور یہ جو لڑکا ہے، یہ دونوں آپس میں باپ بیٹی ہیں، یہ دونوں آپس میں باپ اور بیٹی ہیں، لیکن اس وقت وہ ابھی میاں بیوی کی شکل میں نکاح کر رہے ہیں۔ اب جب یہ لڑکا اور لڑکی ملیں گے، ان سے کوئی اولاد پیدا ہوگی، مطلب یہ ہوگا کہ بیٹی نے باپ کے لیے بچہ جنا، تو اس طرح سے نہ باپ کو پتا کہ بیٹی کون ہے، نہ بیٹی کو پتا کہ باپ کون ہے، نہ عورت کو پتا کہ باپ کون ہے، نہ شوہر کو پتا کہ بیوی کون تھی، نہ بیوی کو پتا کہ شوہر کون تھا، سب خلط ملط ہو گیا۔ یہ نکاح متع کی وجہ سے ایسے بے انتہا نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ یہ جو نکاح متع ہے، وقتی طور پر نکاح، ایک متعین مدت تک کے لیے نکاح، یہ نکاح آج بھی بکثرت ہوتا ہے۔ جو شیعہ کمیونٹی ہے ایران میں، عراق میں، کویت میں اور امارات میں، یورپ کے تمام ممالک میں، ہندوستان کے تقریباً بڑے بڑے شہروں میں، جہاں جہاں بھی یہ شیعہ ہوتے ہیں وہاں یہ لوگ نکاح متع کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ عرب لوگ ہندوستان آتے ہیں اور ہندوستان میں آ کے نکاح کرتے ہیں، چند دن رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ پیسے وغیرہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے، آپ کو لے کر جائیں گے۔ وہ چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد نہ ان کا لیٹر، نہ ان کا فون، نہ ان سے رابطہ، نہ ان کا پیسہ، نہ کچھ، مکمل طور پر وہ ان سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں عرب آئے تھے یہاں نکاح کیا تھا، عرب آئے تھے عرب نے دھوکہ دیا، عرب ایسے ایسے ہوتے ہیں۔ باقاعدہ یہ تو میڈیا میں بھی معروف ہے کہ ہندوستان میں عرب نکاح کرنے کے لیے آتے ہیں، نکاح کر کے چلے جاتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں۔ تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون عرب ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستان وغیرہ کے یا غریب علاقے کے، دنیا کے جو غریب علاقے ہیں وہاں جاتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، چند دن رہتے ہیں، اچھا خاصا مہر دیتے ہیں، کچھ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ مالدار آدمی ملا ہے، گھر والوں کو لگتا ہے کہ مالدار داماد ملا ہے، بیٹی اب اچھی جگہ جائے گی، محلے والوں کو، خاندان والوں کو لگتا ہے کہ ہماری بیٹی اب اچھے گھرانے میں جا رہی ہے۔ لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ جو نکاح کرنے والا عرب ہے یہ شیعہ ہے، وہ یہاں آیا مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ گھومنے پھرنے کے لیے اور دوسری ضروریات کے لیے اس نے نکاح کر لیا، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اس کی نیت کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، اور جب اس کا یہاں کا کام ہو گیا جاتے ہوئے اس نے طلاق دے دیا، چلا گیا، یا جانے کے بعد وہاں سے طلاق بھیج دیا۔ تو حقیقت میں یہ جو نکاح تھے اس سے پہلے خاص طور پر بامبے ہے، حیدرآباد ہے، اور ایسے بعض علاقے ہندوستان میں معروف ہیں کہ ان علاقوں میں عربوں کے ساتھ نکاح زیادہ ہوا کرتے تھے یا ہوتے ہیں، تو زیادہ تر نکاح یہ نکاح متع ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگ نکاح متع کی نیت سے آتے تھے، وہ شیعہ ہیں۔
کوئی قطر سے آ رہا ہے نکاح کر رہا ہے چلا جا رہا ہے، کوئی کویت سے آ رہا ہے نکاح کر رہا ہے چلا جا رہا ہے، کوئی سعودی سے آ رہا ہے نکاح کر کے چلا جا رہا ہے، کوئی امارات سے آ رہا ہے نکاح کر کے چلا جا رہا ہے، کوئی عمان سے آ رہا ہے نکاح کر رہا ہے چلا جا رہا ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے نکاح کر رہا ہے چلا جا رہا ہے۔ یہ نکاح کر کے 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینہ رہ کے بھاگتے کہاں ہیں یہ لوگ؟ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ شیعہ لوگ ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ اور انہوں نے نکاح کیسے کیا؟ نکاح متع کیا۔ آپ کو کیا معلوم؟ آپ نے سمجھا کہ ہمارے پاس جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح تو زندگی بھر کے ساتھ رہنے کے عہد کے ساتھ ہوتا ہے، آپ نے وہ سمجھا، ان کی وہ نیت تھی۔ بعد میں جب وہ اپنی نیت کے حساب سے کام کر کے چلے جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں دھوکا ہو گیا، ان کو لگتا ہے کہ ہمیں دھوکا ہو گیا، عرب نے دھوکا دے دیا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ میڈیا معروف ہوتا ہے، اور پھر میڈیا والے کہتے ہیں کہ عرب آتے ہیں نکاح کر کے چلے جاتے ہیں، دھوکا دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ تقریباً 99% شیعہ کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں۔ بہت کم معمولی مقدار میں ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں مسلمان ہوتے ہیں، وہ نکاح کرتے ہیں اور پھر کبھی وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ورنہ 99% وہ نکاح کرنے والے شیعہ لوگ ہوتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتے، شیعہ ہوتے ہیں، اور وہ شیعہ یہاں آ کر اس طرح سے مسلم خواتین کے ساتھ نکاح کر کے ان کو دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں۔ اور شیعوں کے پاس مسلمانوں کو دھوکہ دینا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، حتیٰ کہ ان کے پاس جو شیعہ مسلمانوں کو جتنا زیادہ دھوکہ دے گا، جتنا زیادہ ان کو نقصان پہنچائے گا، جتنا زیادہ ان کو ذلیل کرے گا، کل قیامت میں ان کی کتابوں کے اعتبار سے ان کا حشر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا، امام جعفر صادق کے ساتھ ہوگا، امام حسن کے ساتھ ہوگا، امام علی کے ساتھ ہوگا، امام فنا کے ساتھ ہوگا۔ باقاعدہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو جتنا زیادہ دھوکہ دے، ان کی لڑکیوں کو خراب کر دے، ان کے گھرانے کو برباد کر دے، انہیں دھوکہ دے دے، ان کو ذلیل کر دے، ان کا غلط استعمال کرے، تو کہتے ہیں کہ اس سے وہ پہلے امام جعفر صادق کے درجے تک پہنچے گا، اور زیادہ دھوکہ دیا تو پھر اسے موسیٰ کاظم تک پہنچے گا، اور زیادہ دھوکہ دیا تو زین العابدین تک پہنچے گا، اور زیادہ دھوکہ دیا تو حسن تک پہنچے گا، اور زیادہ دھوکہ دیا تو حسین کے مقام تک پہنچے گا، اور زیادہ دھوکہ دیا تو علی کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ تو وہ جنت میں علی کے برابر رہنے کے لیے باقاعدہ کثرت سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ غلط کام کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے۔ تو یہ کون سا نکاح ہے؟ نکاح متع، نکاح متع جو وقتی طور کے لیے، کبھی ایسا ہوتا ہے نکاح متع میں کہ فریقین کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ نکاح متع کر رہے ہیں، یعنی لڑکے کو بھی معلوم ہے، لڑکی کو بھی معلوم ہے، دونوں کو پتہ ہے کہ نکاح متع کر رہے ہیں، دونوں کے جو ساتھی ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو ساتھ میں ہیں وقتی طور پر، ان لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ نکاح متع ہو رہا ہے۔ تو جب یہ نکاح متع کے بعد طلاق دے کر جاتے ہیں تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے سے طے تھا، دونوں کو معلوم تھا۔ لیکن بعد مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکے کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نکاح متع کر رہا ہوں، اور لڑکی کو نہیں بتایا جاتا، یا کبھی اس کے الٹ ہوتا ہے کہ لڑکی کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نکاح متع اس ساتھ کر رہی ہوں، اور لڑکے کو نہیں پتا ہوتا۔ لڑکا سمجھتا ہے کہ لڑکی اچھی تھی، اس کی طرف سے آفر آیا، پیغام آیا، ہم نے قبول کر لیا، اب یہ زندگی بھر ساتھ میں رہنے کے لیے محبت کی داستانیں لکھتا ہے۔ پتہ چلا کہ ایک دن اچانک لڑکی غائب، کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ چھوڑ کے چلے گئی۔ کیوں چھوڑ کر چلے گئی؟ کیونکہ اس نے نکاح متع کیا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے نکاح متع کی وجہ سے معاشرے میں انتہائی زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور خاص طور پر شیعہ کمیونٹی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتی ہے ایسی گندگیوں میں ملوث ہے۔ ان کے پاس کئی
लाखों کی تعداد میں ایسے بچے موجود ہیں جن کے نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے. ایسی غلط نسل ان کے اطراف میں، ان کے محلوں میں، ان کے علاقوں میں رہتی ہے. اور پھر ان کو وہ عزا خانے، وہ حسینیات، وہ ماتم خانے جو ایسے چیریٹیبل بنائے جاتے ہیں، ایسے بچوں کو وہاں رکھا جاتا ہے، ان کی پرورش کی جاتی ہے، اور ان کو ماتم کرنا، یہ کرنا، اور اس طرح سے شیعہ مذہب کے لیے مرنا مٹنا یہ سکھایا جاتا ہے. ان کو فوجی بنایا جاتا ہے تاکہ شیعہ ملک جہاں کہیں بھی ہو وہ اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں گنوا دے. ایسے ان کی ٹریننگ دی جاتی، ان کو ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے. تو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع کو حرام قرار دیا ہے. اور آپ نے فرمایا، دیکھیے کتنی واضح روایت موجود ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انی کنت آذنت لکم فی الاستمتاع، میں نے تمہیں نکاح متع کی اجازت دی تھی. الا وان اللہ قد حرمها الى یوم القیامہ، لیکن اب سن لو اچھی طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس نکاح متع کو حرام کر دیا. جیسے میں نے قبروں کی زیارت کے بارے میں حدیث سنائی تھی، مکمل بالکل اسی طرح کی حدیث ہے. آپ نے کہا میں نے تم کو پہلے قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، الا فزورها، لوگوں سنو اب تم اس کی زیارت کر سکتے ہو، کرو. کیوں؟ فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ وہ زیارت موت کو یاد دلاتی ہے. زیارت کا مطلب قبرستانوں میں جانا اور وہاں تصور کرنا کہ یہ لوگ کل دنیا میں تھے، یہ فلاں ہیں، یہ دادا ہیں، یہ نانا ہیں، یہ فلاں ہمارے پڑوسی ہیں، یہ تو کل کتنی شان اس کی شوکت سے رہتے تھے، آج قبرستان قبر کے اندر چلے گئے، مجھے بھی یہاں اس کا مطلب آنا ہے. تو آدمی ان چیزوں پر غور کرے گا تو اس کے اندر خوف پیدا ہوگا، اس کے اندر ڈر پیدا ہوگا، اور وہ نیک بنے گا. ایسے یہاں پر آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو نکاح متع کی پہلے اجازت دی تھی، لیکن اب سن لو قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے. یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نکاح متع حرام ہے. دنیا میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ نکاح متع حرام ہے. شیعہ کمیونٹی، جو شیعہ مذہب ہے، ان کے پاس نکاح متع آج بھی جائز ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ جو نسلیں آ رہی ہیں شیعوں کے اندر، یہ آوارہ گردی اور اس طرح سے یہ بددیانتی اور اسی گندگی، یہ نکاح متع کی وجہ سے پھیلتی چلی جا رہی ہے. کہ جن کی زبانوں سے آپ کبھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گالیاں سنتے ہیں، کبھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گالیاں سنتے ہیں، یہ حقیقت میں یہ گندے لوگ ہیں، گندی ذہنیت کے، گندی فطرت کے، گندی طبیعت کے، گندے جسم کے لوگ ہیں. یہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ گندی ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ کائنات کے سب سے اچھے لوگوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ کا عذاب بھی ہے ان کے اوپر، یہ اللہ کا عذاب بھی ہے. جتنا یہ برائی کرتے چلے جائیں گے، اللہ نے کہا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کافروں کو اور مہلت دو، اور مہلت دو، اور مہلت دو، تاکہ اور جرائم کریں. اور زیادہ جرائم کرنے کے بعد جو پکڑیں گے نا، ایسے دبوچیں گے کہ نکلنے کا موقع نہیں ملے گا، نکلنے کا موقع نہیں ملے گا. تو جو حرام اور ممنوع نکاح ہیں ان میں سے ایک نکاح ہے نکاح متع. دوسرا ہے نکاح شغار. کسے کہتے ہیں نکاح شغار؟ نکاح شغار یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کسی سے اس شرط پر کرے کہ وہ دوسرا بھی اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح اس سے کر دے.
تو یہ نکاح بھی باطل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شغار فی الاسلام، اسلام میں شغار نہیں ہے، یعنی وٹے سٹے کا نکاح، کہ عورت کی شرط کے ساتھ عورت کا نکاح جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ نکاح شغار کو یہ سمجھیے کہ ہمارے پاس دو آدمی ہیں، ایک کا نام زید ہے، دوسرے کا نام خالد ہے۔ زید خالد سے کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں۔ یا وہ یہ کہیں کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے سے کر دیتا ہوں، اور دونوں کے درمیان میں کوئی مہر نہیں ہوگا، نہ تم کو مہر دینا ہوگا نہ ہم مہر دیں گے۔ وہ کیسے؟ کہ ہمارا بیٹا جو تمہاری بیٹی سے نکاح کر رہا ہے تو اس میں ہم کو مہر دینا رہتا ہے، لڑکا مہر دیتا ہے لڑکی کو، تو ہم مہر کے بدلے میں آپ کے بیٹے کو ہماری بیٹی دے رہے ہیں، اور آپ کا بیٹا ہماری بیٹی سے جو نکاح کر رہا ہے تو اسے وہاں مہر دینا پڑے گا، وہ اس مہر کے بدلے میں گویا کہ وہ اپنی یہ بیٹی ان کے بیٹے کو دے رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ عدل بدل ہے کہ تمہاری بیٹی میرے بیٹے کو، بدلے میں میری بیٹی تمہارے بیٹے کو، اور دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی مہر متعین نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں نکاح شغار، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں مہر نہیں ہوتا، اس میں مہر نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے بدلے میں اس کا، اس کے بدلے میں اس کا نکاح کرتے ہیں بغیر مہر کے۔ دوسری چیز، جب یہ عدل بدل کے نکاح ہوتے ہیں تو نکاح کے بعد یہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیسی خرابیاں؟ کہ اگر اس گھر میں، اس زید کے گھر میں اگر اس کا بیٹا اس کی بیوی کو کچھ نقصان پہنچا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو ادھر خالد کے گھر میں چونکہ ان کی بیٹی وہاں ہے، خالد جب دیکھے گا کہ میری بیٹی کو زید کے گھر میں تکلیف ہو رہی ہے، تو زید کی بیٹی تو میرے گھر میں ہے، تو میں کیوں نہ تکلیف دوں؟ بدلے میں وہاں وہ اسے تکلیف دے گا۔ تو یہاں زید کے گھر میں خالد کی بیٹی کو تکلیف، بدلے میں خالد کے گھر میں زید کی بیٹی کو تکلیف۔ حالانکہ ان میں سے ہو سکتا ہے کسی ایک کو تکلیف اس کی غلطی کی وجہ سے ہو رہی ہو، یا کسی کوتاہی کی وجہ سے ہو رہی ہو، لیکن بدلے میں سامنے والے گھر میں تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے نا۔ اگر وہاں کچھ بھی نہ ہو تو وہ تکلیف کیوں دیں گے؟ صرف اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس طرح سے یہ عدل بدل کے نکاح میں ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے۔ اگر یہاں اس طرح کے نکاح ہو جائیں کہ زید اپنے بیٹے کا نکاح خالد کی بیٹی سے کرتا ہے، اور پھر خالد اپنے بیٹے کا نکاح زید کے بیٹے سے کرتا ہے، تو یہ جائز تو ہے، لیکن ایسی صورت میں جبکہ یہ شرط نہ ہو کہ میں اس شرط پر زید کہے کہ میں اس شرط پر اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے کروں گا کہ تم اپنے بیٹے کا نکاح میری بیٹی سے کرو، یہ شرط نہیں ہونی چاہیے۔ زید کے بیٹے کا نکاح خالد کے بیٹی سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر خالد کا بیٹا زید کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، یا اس کے گھر والے پسند کرتے ہیں، وہ راضی ہیں
تو کر سکتے ہیں، لیکن زبردستی نہیں کر سکتے کہ یہ شرط بنا کر کہ تم کو بھی نکاح کرنا پڑے گا اگر ہم کریں گے تو ایسی شرط نہیں ہونی ہے۔ آزادی سے دونوں الگ الگ بات چیت کر کے طے ہو جائے تو جائز ہے، اور ساتھ میں اس میں مہر بھی ضروری ہے کہ یہاں زید کے گھر میں جو نکاح ہو رہا ہے تو زید کا بیٹا اس کی بیوی کو مہر دے، وہاں خالد کے گھر میں جو نکاح ہو رہا ہے خالد کا بیٹا اس کی بیوی کو مہر دے۔ تو نکاح شگار جو شرط کے ساتھ ہو رہا ہے، عدل بدل والا نکاح، یہ نکاح منع ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے، تیسرا نکاح، نکاح حلالہ۔ اب اس میں جو پہلا جو نکاح ہے جس کے بارے میں بتایا، نکاح متع، یہ شیعہ کرتے ہیں۔ نکاح متع مسلمانوں کے پاس جائز نہیں ہے، شیعوں کے پاس جائز ہے۔ نکاح شگار، یہ نکاح شگار یہ تقریباً لوگوں میں کامن ہے، مسلمان بھی اس میں ملوث ہیں۔ اور نکاح حلالہ، نکاح حلالہ، اس میں مسلمانوں میں سے ایک قوم ہے، مسلمانوں میں سے صرف ایک قوم ہے جو نکاح حلالہ میں ملوث ہیں، اور وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے لوگ۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ ایسے مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں حنفی ہوں، میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتا ہوں، میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتا ہوں، وہ لوگ نکاح حلالہ میں ملوث ہیں، ان کے پاس نکاح حلالہ جائز ہے۔ اور آج بھی نکاح حلالہ ہمارے ملک ہندوستان میں بہت ہوتا ہے۔ جیسے نکاح متع شیعہ دھوکے سے وہ نکاح کرتے رہتے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام کا دم بھرنے والے حنفی حضرات، وہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا نکاح حلالہ کرتے رہتے ہیں، یا پھر ان کے مفتی حضرات ان کی قوم کے لوگوں کی بیٹیوں کا نکاح حلالہ انتہائی بند کمرے میں، اندھیرے میں، تاریکی میں، سارے لوگوں کی آنکھوں اور ان کے کانوں سے دور رکھ کر، انتہائی خاموشی سے، مکمل پردے میں رکھ کر یہ نکاح کرا دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نکاح حلالہ۔ یہ نکاح حلالہ کس نے کیا کسی کو نہیں پتا ہوتا، محلے میں کس سے کیا اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا ہوتا، صرف لڑکا اور لڑکی کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے نکاح حلالہ کیا ہے، اور اس مفتی کو معلوم ہوتا ہے جس مفتی نے یہ نکاح کروایا، اور لڑکے والوں سے 10,000 روپیہ لیا، لڑکی والوں سے 50,000 روپیہ لیا، اپنا پیٹ بھر گیا۔ یہ جو مفتی ان دونوں کا یہ حرام نکاح کرا کے جو لاکھوں روپیہ کماتا ہے، اس مفتی کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اور چوتھا، ایک ایسے آدمی کو اس کا علم ہوتا ہے جو پہلے سے اس لڑکی کا شوہر، اس لڑکی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نکاح، اس کا یہاں پر نکاح حلالہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ کل ملا کر 4 لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے، اور یہ چاروں اپنے فرشتوں کو بھی نہیں بولتے، اتنے محتاط انداز میں رہتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں لگتی، انٹیلیجنس بھی اگر پریشان ہو جائے تلاش کرنے لگے تو انہیں بھی نہیں معلوم پڑتا۔ جبکہ نکاح اسلام میں ایک مسنون طریقہ ہے، اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا اعلان کرنے کا حکم دیا، اعلان کر کے نکاح کرو۔ نکاح کے لیے کہا ولی شرط ہے، لڑکی کی طرف سے ولی شرط ہے، نکاح میں 2 گواہ ہونا چاہیے،
یہاں نہ ولی ہوتا ہے نہ گواہ ہوتا ہے، نہ اس کا اعلان ہوتا ہے، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ فنکشن ہال میں، نہ اس کا کوئی ولیمہ، نہ اس کے کھانے کی دعوت، نکاح کی دعوت، نہ مہندیاں، نہ نئے کپڑے، نہ ڈھول دھماکہ، نہ کچھ۔ ایسے چوری چوری مجرمین کی طرح وہ مفتی اور وہ لڑکا اور لڑکی جو نکاح حلالہ کر رہے ہیں وہ، اور اس لڑکی کا وہ شوہر جس نے 3 طلاق دیا ہے وہ، یہ 4 لوگ ایسی چوری سے مجرمین کی طریقے سے یہ نکاح کروا دیتے ہیں اور اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، شریعت کو، اسلام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسلام میں کوئی بھی ایسا مسئلہ، ایسا قانون نہیں ہے جس پر عمل کرنے کے لیے انسان اتنا چھپتا ہو، سب کی نظروں سے بھاگتا ہو اور شرماتا ہو کہ دنیا میں ہم کسی کو کیا منہ دکھائیں۔ بھلا اسلام میں ایسا کون سا کام ہے کہ اسلام پر عمل کرنے سے ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہ گئے؟ اسلام تو انتہائی پاک باز، ادب اخلاق والا، عزت والا، جو اسلام پر عمل کرے وہ، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سر اونچا کرتا ہے۔ اور یہاں یہ لوگ منہ چھپا کر رہتے ہیں، کسی کو پتہ نہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں نکاح حلالہ، اور یہ بے انتہا ہوتا ہے، بہت زیادہ تعداد میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حنفی مسلک میں، یہ حنفی مسلک میں ہی کیوں ہو رہا ہے وہ بھی ایک وجہ ہے۔ اس لیے کہ حنفی مسلک میں اگر شوہر اپنی بیوی کو غصے میں آ کر یہ کہہ دے طلاق طلاق طلاق، تو وہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو گئی۔ یا وہ یہ کہہ دے کہ تمہیں 3 طلاق، اتنا وہ کہہ دی تو بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ یا وہ واٹس ایپ پہ میسج بھیج دے کہ میں تم کو 3 طلاق دے رہا ہوں، تو وہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اب جیسے ہی یہ جملہ اس کے منہ سے نکلتا ہے طلاق طلاق طلاق، یا تمہیں 3 طلاق، تھوڑی دیر میں اس آدمی کا جو اس پر بھوت سوار تھا وہ اتر جاتا ہے۔ اب جب بھوت اتر جاتا ہے تو یہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں غصے میں آ گیا تھا، میں کنٹرول نہیں کر سکا، میں ٹینشن میں آ گیا تھا، میں نے ایک وقت میں 3 بول دیا، کیا کریں گے اب، کیا کریں گے؟ لڑکی کہتی ہے اب کچھ بھی نہیں ہوگا، کیسا کر دیا آپ نے، ہمارے یہ بچے ہیں، ہمارا یہ گھر ہے، ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا خاندان ہے، اب کیا ہوگا؟ اب دونوں ایک دوسرے کے سر پکڑ کے دیواروں کو پٹکتے ہیں، اور پھر ایک راستہ انہیں معلوم پڑتا ہے، چلے خاموشی سے، کسی کو نہیں بتائیں گے، نہ ابا کو، نہ امی کو، نہ ساس کو، نہ سسر کو، چپکے سے وہ فلاں جگہ ایک مفتی صاحب رہتے ہیں، وہ مفتی صاحب سے اکیلے میں مل لیتے ہیں۔ مفتی صاحب چونکہ اکیلے میں ملتے ہیں تو مفتی صاحب بھی اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کا کام ہم کرا دیتے ہیں، آپ کے بچے بھی آباد، گھر بھی آباد، آپ بھی خوش، آپ کی زندگی دوبارہ آباد ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا، آپ 1.5 لاکھ دیجیے، آپ 1.5 لاکھ، 3 لاکھ روپیہ ہم کو چاہیے۔ اب یہ دونوں میاں اب یہ کرتے نہ کرتے کیا کریں گے؟ 1.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کا انتظام کرنا ہے، بچے ایک طرف ہیں اور پیسہ 3 لاکھ روپیہ کا مطالبہ دوسری طرف ہے، بچوں کا منہ دیکھ کر 3 لاکھ روپیہ یہاں سے وہاں سے، سود سے، رشوت سے، فلاں جگہ سے چوریاں کر کے لا کے مفتی کے گود میں ڈال دیتے ہیں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں دیکھو تمہارا نکاح ہم کرا دیں گے، کسی کو بولنا نہیں ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، کس کا نکاح کرانا ہے؟ یہ لڑکے کا نہیں، وہ لڑکی کا۔ کون سا نکاح؟ یہ ہے نکاح حلالہ۔ کیسے کرائیں گے نکاح حلالہ؟ اب یہ مفتی صاحب ان کے آفس میں یا ان کے تعلقات میں کسی لڑکے کو تلاش کر لیتے ہیں، یا کسی بڑے بڈھے انسان کو تلاش کرتے ہیں، یا کسی نابینا کو تلاش کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں دیکھو یہ 10,000 روپیہ میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ خوش،
10,000 रुपया मिल रहे हैं उसको, गरीब आदमी है। करना क्या है, एक लड़की है उससे अभी निकाह कर लेना है और सुबह उसको तलाक दे देना है। वो कहे मुझे क्या मसला है इसमें, 10,000 रुपये एक रात में मुझे मिल जा रहे हैं और मुफ्ती साहब फतवा दे रहे हैं, इसका मतलब मुफ्ती ने फतवा दिया है तो जायज काम भी है। तो अब ये आदमी या तो ऐसा गरीब इंसान होता है कि उसके पास कुछ ताकत नहीं होती, या फिर वो नाबीना होता है, उसको दिखाई नहीं देता, उसको नहीं पता ये औरत कौन है, ये लड़का कौन है। क्योंकि देखेगा तो हो सकता है बाहर जाकर बोल दे किसी को। इसलिए अक्सर मुफ्ती नाबीना लोगों को रखते हैं निकाह हलाला के लिए। अब इस नाबीना को 10,000 रुपए दे देते हैं। ये मुफ्ती चुपके से एक कमरे में बिठाकर वो नाबीना का उस लड़की से निकाह करा देता है और कहता है कि आज रात आप ये नाबीना के साथ गुजारोगे। जब रात हो जाती है, सुबह होती है, वो लड़की का जो शौहर था वो अपने घर से मुफ्ती साहब के पास पहुंच जाता है। मुफ्ती साहब ये अंधे को पकड़ते हैं और कहते हैं देखो ये यहाँ पेपर है आपके आंख आप सामने, यहाँ साइन कर दो। अब वो अंधा जिसको दिखाई नहीं देता वो पेपर पे जहां जगह बताते हैं वहां साइन कर देता है। क्या साइन किया हुआ है उसमें, वहां वो लिखा हुआ है कि मैं फना बिनते फना को मैं तलाक दे रहा हूं। इस तरह से अब रात में जो निकाह हुआ था सुबह खत्म हो गया, तलाक हो गई उस औरत को। नाबीना चला गया अपने घर, नाबीना को धमकी दे दिया अगर तुमने किसी को बता दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। नाबीना कहे तो मुझे 10,000 मिल गए, मुझे क्या बताना है। वो बताएगा भी नहीं किसी को। क्यों कि दोबारा फिर वो मौका मिलेगा, फिर 10,000 रुपये मुफ्ती साहब बुला सकते हैं उसको, पैसा का पैसा है। इधर ये औरत चली जाती है अपने शौहर के पास, इद्दत गुजारती है। और फिर उसके बाद वो जो लड़का था जो उसका पहला शौहर था, फिर यही मुफ्ती या किसी दूसरे काजी के पास वो लोग पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमारा निकाह कर दो, हमारा तलाक हो गया था, अब हमें नए सिरे से निकाह करना है। तब वहां पर वही मुफ्ती साहब या कोई काजी साहब को मुहैया कर देते हैं और फिर उन दोनों के दरमियान निकाह पढ़ा दिया जाता है और वो दोनों फिर जैसे को वैसे रहने लगते हैं। अब ये इस दरमियान में जो 1 महीना 2 महीना गुजरा है, इस दरमियान में पूरे खानदान में माँ बाप भाई बहनों में से किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगती कि इन दोनों के दरमियान कोई मसला हुआ है। दोनों साथ में घूमते फिरते हैं, साथ में कहीं शहर जाते हैं, साथ में फंक्शन हॉलों में जाते हैं, लोगों की दावतों में साथ में जाते हैं, मियां बीवी की तरह साथ में रहते हैं। बच्चों को पता होता है अम्मी अब्बा साथ में बैठे हुए हैं, दोनों की गोद में खेलते हैं, किसी को नहीं पता होता। हालांकि दोनों मियां बीवी नहीं थे, वो अजनबी थे। अजनबी होने के बावजूद भी वो मुकम्मल मियां बीवी की तरह जिंदगी गुजारते हैं ताकि किसी को पता ना चले। अब ये निकाह भी हो गया, फिर जैसे वैसे रहने लगे। ये जो तरीका है निकाह हलाला का, क्योंकि मुझे मैं यहाँ हैदराबाद के अंदर मैंने कई लोगों को फतवे दिए हैं निकाह से मुतालिक, तलाक से मुतालिक। इफ्ता कमेटी में हम तकरीबन 7 साल तक रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे फतवे लेकर, देवबंदी उलमा के, बरेलवी उलमा के ऐसे फतवे लेकर हमारे सामने आते थे और कहते थे देखिए मौलवी साहब, ये हमको फना आलिम ने, फना काजी ने फतवा दिया, फना मुफ्ती ने फतवा दिया हुआ है। क्या है फतवा, कहते हैं ये हलाले का फतवा है, ये हलाले का फतवा है। एक शख्स हमारे पास आया और उसने हमसे कहा कि ऐसा ऐसा मसला है, हमने बीवी को गुस्से में 3 तलाक दिया है, क्या करना है। हमने कहा 3 तलाक दिया है, एक ही तलाक हुई है आपकी, आप रह जाओ बीवी के साथ। तो कहने लगे नहीं, इससे पहले एक मर्तबा हुआ था, हम फला मदरसे में गए थे, वो मुफ्ती साहब ने फतवा दिया था कि निकाह हलाला करना पड़ेगा। तो हमने पूछा फिर क्या किया तुमने। बोले वो फतवा दिया, हमने एक दोस्त के जरिए हमारी बीवी का निकाह हलाला कर दिया। कहा उसके बाद, कहा फिर 2-3 महीने के बाद फिर झगड़े हो गए, फिर हमने तलाक दे दिया, फिर क्या हुआ, फिर निकाह हलाला करवाया। अब ये तीसरी मर्तबा झगड़े करके उसने 3 तलाक दिया हुआ था, अब वो हमसे पूछता है कि अब क्या करना है। हमने कहा जाओ जहन्नम में, तुम और तुम्हारे मुफ्ती, तुम्हारा मसलक, ये सब जाए जहन्नम में। इस्लाम का ये तरीका है, ऐसे जलील किया जाता है औरतों को, ये कौन सा मसलक है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह
کیا یہ دین چلاتے تھے؟ نعوذ باللہ، اس طرح کا نظام تھا امام حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس؟ وہ بڑے امام تھے، وہ بڑے علامہ تھے، وہ نیک متقی پرہیزگار انسان، دین پر عمل کرنے والے انسان، اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے انسان، اس آدمی کا، اس شخص کا نام لے کر تم یہ گندا کاروبار کر رہے ہو اور بولتے ہو ہم حنفی ہیں، ہم حنفی ہیں؟ حنفی امام حنیفہ کے نام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا بند کر دو، اپنے آپ کو رام رحیم فنا فنا کی طرف منسوب کرو کہ فنا بابا فنا پیر فنا مرشد، لیکن امام ابو حنیفہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب مت کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اگر انہیں پتا چل جائے کہ میرے نام لینے والے لوگ پورے ہندوستان میں اتنا گندا کھیل کھیل رہے ہیں تو 1000 بار لعنت برسائیں گے، 1000 بار لعنت گائیں گے ایسے لوگوں پر۔ ہم نے اسے خوب پھٹکارا، پھر سمجھایا بھی، اور ہم نے کہا کہ جہاں آپ پہلے سے گئے تھے انہی کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ جس عالم کو تم اپنا زندگی کا رہنما رہبر مانتے ہو، وہ عالم، وہ امام، وہ آپ کا مفتی آپ کی بیٹیوں سے ایسے کھلواڑ کرتا ہے، اور پھر آپ اسی کو اپنا پیر مانتے ہو، اسی کو اپنا مفتی مانتے ہو، اسی کو اپنی نمازوں میں مسائل ان سے پوچھتے ہو۔ کم سے کم اتنا تو سوچ لیتے کہ اسلام میں یہ چھپا چھپی کا کھیل یہ کہاں ہے؟ یہ چوری والا کھیل کہاں ہے؟ یہ کسی مذہب میں نہیں ہے، ہندو مذہب میں بھی نہیں ہے ایسا، تم نے اسلام میں کہاں سے داخل کر دیا اس کو؟ یہ نکاح حلالہ، اس کی جو لعنت، اس کی جو وبا حنفی علماء نے، حنفی مفتیوں نے پورے ہندوستان میں پھیلا کر رکھی ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا چند مہینوں پہلے میڈیا میں، آج تک جو نیوز چلتا ہے ہمارے پاس، آج تک والے نے دلی کے مفتیوں کا سروے کیا تھا، اس نے بتایا تھا میڈیا کے اندر، آج تک چینل پر اس نے خبر دیا تھا کہ ہم نے کئی مفتیوں سے سروے کیا ہے، پتا چلا کہ ایک ایک مفتی ایسے حرام نکاح کرا کے 3-3 لاکھ روپے وصول کرتے ہیں، 3-3 لاکھ روپے وصول کرتے ہیں۔ اتنے ملعون لوگ ہیں یہ مفتیان، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لے کر یہ غیر اسلامی حرکتیں، غیر اسلامی کام اپنی بہو بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا یہ اس طرح سے گندا استعمال کرتے ہیں۔ اسلام کبھی بھی ان کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ نکاح حلالہ جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، ہم نے یہ عنوان پڑھا اوپر کہ حرام اور ممنوع نکاح، یہ نکاح متعہ تو یہ شیعوں نے اس کا کاروبار چلایا ہوا ہے، اور نکاح حلالہ سے یہ حنفی مسلک کے علماء مفتیان مالدار ہوتے جا رہے ہیں، کروڑ پتی ہو رہے ہیں۔ ایک نکاح 2 لاکھ روپیہ، ایک نکاح 3 لاکھ روپیہ۔ کمانا کیا ہے؟ نہ نوکری کرنی ہے نہ کمانا کچھ ہے، بس خالی معلوم کرتے جاؤ کہ محلے میں طلاق کس نے دیا ہے، پوچھو اس سے کتنے دیا، 3 دیا، او 3 دے دیا، آ جاؤ میرے پاس، اب میں تمہارا انتظام کر دیتا ہوں، لیکن پیسے ہونے پڑیں گے اس کے واسطے۔ اس طرح سے کئی کئی مفتی حلالے کے نکاح کروا کے مالدار کروڑ پتی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ حرام کام، حرام روزی، حرام پیسہ، حرام دولت، دین اسلام کو گندے کام کے لیے استعمال کرنا۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام مٹی میں ملا دیا ان لوگوں نے۔ تو مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ اس حقیقت اگر ہم دیکھیں، نکاح حلالہ جو حنفی مسلک میں جو بہت زیادہ رائج ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، کہہ دیا کہ طلاق طلاق طلاق، یا بیوی سے کہہ دیا تمہیں 3 طلاق، تو کیا ہوگا اس کا؟ قرآن مجید میں اس کا حل موجود ہے، حنفی مسلک میں نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے، اسلام میں موجود ہے، حنفی مذہب میں نہیں ہے۔ حنفی مذہب میں وہ حلالہ ہے، وہ ذلت والا کام، لیکن قرآن میں عزت والا اس کا حل ہے، عزت کے ساتھ۔ قرآن عزت والی کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اپنے بندوں کو عزت دار بناتا ہے، ذلیل نہیں کرتا ہے قرآن۔ قرآن اپنے مومن بندوں کو عزت دیتا ہے۔ تو قرآن کے اندر باقاعدہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، جو طلاق کے مسائل وہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، تو وہاں باقاعدہ قرآن اس بات کی تعلیم دیتا ہے
کہ اگر ایک وقت میں 3 طلاق دیا بھی ہے، بولا بھی ہے، تو وہ 3 نہیں مانی جائے گی، وہ 1 مانی جائے گی۔ آپ نے گویا کہ 3 طلاق کا آپ کو اختیار ہوتا ہے، ان میں سے 1 طلاق آپ کی ہو گئی۔ آپ کے پاس اب 2 طلاق کا اختیار موجود ہے، 2 طلاق کے آپشن موجود ہیں۔ لہذا آپ کی 1 طلاق ہو گئی، اب آپ توبہ کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اور آئندہ غصے میں آ کر ایسے زبان سے طلاق کے الفاظ استعمال نہ کیجیے، اور میاں بیوی جیسے تھے ویسے خوشی سے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی فتویٰ دیا ہے، ایسے ہی فتویٰ دیا آپ نے بھی۔ قرآن بھی یہی تعلیم دیتا ہے، نبی بھی یہی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر اس کو باقاعدہ ایک مہلت ہے، ایک حیض گزر جانے کے بعد، پھر کبھی اگر وہ پھر دوبارہ ناراض ہو جائے تو پھر کبھی طلاق دے تو وہ دوسری طلاق وہ ہوگی۔ تو اس طرح سے بیک وقت غصے میں 3 بولنے سے 3 نہیں ہوتی۔ اگر واقعتاً کسی کو اپنی بیوی سے اتنی نفرت ہے، نہیں رہنا چاہتا ہے ساتھ میں، تو یہ مہینے میں بھی طلاق دے گا، اگلے مہینے میں بھی طلاق دے گا، تیسرے مہینے میں بھی طلاق دے گا، یا 5 مہینے ہو جائے تب بھی طلاق دے گا۔ جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ طلاق ہی دے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں رہنا۔ لیکن جب اس طرح سے اگر وہ نہیں چاہتا ہے تو باقاعدہ اس کو 1 طلاق کے بعد سوچنے سمجھنے کا موقع ہے، وہ سوچے سمجھے۔ ہو سکتا ہے کچھ مسائل ہو گئے تو دونوں کے والدین بیچ میں آئیں گے، دونوں کو سمجھائیں گے، مستقبل کے بارے میں خبردار کریں گے، اور اس طرح سے پھر دونوں مان لیں گے۔ اگر نہیں بات جم رہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر طلاق کا فیصلہ کر لیں گے اور ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے۔ اب جب اتنا سوچ سمجھ کرنے کے بعد، سارے مشورے بیٹھکیں ہونے کے بعد پھر اگر طلاق دی جا رہی ہے، تو پھر اب یہ دونوں کیوں چاہیں گے کہ ہم دونوں پھر سے ایک ساتھ بن جائیں؟ وہ چاہیں گے ہی نہیں اب تو۔ جب وہ چاہیں گے ہی نہیں تب یہ مفتیوں کے پاس جائیں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کو رہنا ہی نہیں ہے ساتھ میں۔ تو اسلام کا طریقہ یہ طریقہ ہے کہ ایک وقت کی جو غصے میں جو 3 طلاق دی جاتی ہے، یا کسی بھی حالت میں، وہ ایک وقت کی 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جو قرآن اور حدیث پر یہ عمل کرتے ہیں، اس طرح سے طلاق کو شمار کرتے ہیں، 3 طلاق کو 1 طلاق شمار کر کے فتویٰ دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ان کے گھروں کی، ان کے اس قوم کی عورتیں عزت دار ہیں، ان کے علماء اپنی قوم کی عورتوں کو، بیٹیوں کو عزت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ لاکھوں میں ایسے بیچتے نہیں ہیں، ضرور نہیں کرتے ہیں، وہ اندھوں کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، وہ باقاعدہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں قرآن کا آپ کے لیے یہ فتویٰ ہے، نبی کا آپ کے لیے طریقہ موجود ہے، آپ اس کو فالو کیجئے۔ آپ سے غلطی ہو گئی، توبہ کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، اب یہاں سے نئے سرے سے اچھی طرح سے زندگی گزارنے کے لیے باقاعدہ عزم کر لیجئے۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ دونوں میاں بیوی ہیں، کیونکہ ابھی آپ کی ایک ہی طلاق ہوئی ہے۔ جب طلاق کا یہ سسٹم رہے گا تو یہ جو نکاح حلالہ جو چل رہا ہے مارکیٹ میں، ان لوگوں کو نکاح حلالہ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یہ حلالے کی نوبت کن لوگوں کے پاس آتی ہے؟ جو وہ لوگ جن کے پاس ایک وقت کی 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے، انہی لوگوں کے پاس نکاح حلالے کی نوبت آتی ہے، اور وہی لوگ حلالہ کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتے رہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو کون کون لعنت کا مستحق ہے؟ یہ مفتی، یہ لاکھوں روپیہ دے کر جو قوم کی بیٹیوں کو اس نے گنگا کر دیا، یہ مفتی 1000 بار لعنت کا مستحق ہے۔ اور کل قیامت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے بھی اگر اس کا چہرہ آیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 1000 بار اس آدمی پر لعنت، اس مفتی پر لعنت بھیجیں گے کہ میرے مسلک کا میرا نام لے لے کر تم لوگوں نے یہ فتویٰ دیا تھا دنیا میں۔ ان سے برات کا اعلان کریں گے اللہ کے دربار میں، جیسے
باقاعدہ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جو لوگ جس کو چاہتے ہیں، باقاعدہ اگر وہ ان دونوں کو جب آمنے سامنے لایا جائے گا، اگر اچھے ہیں تو خوشی کا اظہار ہوگا، برے ہیں تو وہ لوگ کہیں گے اے اللہ اس قوم سے مجھے دور کر دے، لیکن اس قوم نے میرا نام لے کر غلط کام کیا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے عیسیٰ، کیا تم نے عیسائیوں کو، کرسچن کو اپنے آپ کو خدا بنانے کے لیے کہا تھا؟ اللہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا میں کیسے ان سے کہوں کہ مجھے تم خدا مانو، مریم علیہ السلام کو تم خدا مانو؟ انہوں نے خدا بنایا، یہ تو مجھے نہیں معلوم، میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ تو ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دنیا میں جو حنفی حضرات ہیں ان سے کل قیامت میں برات کا اعلان کریں گے۔ تو جو نکاح کا صحیح طریقہ ہے یا طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے، اس طریقے پر عمل کرنے سے کبھی دنیا میں ایسی ذلت نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے حدیث سنائی تھی، وہ حدیث یہاں پر ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا دونوں پر لعنت بھیجی ہے، لہذا اس ملعون عمل سے باز آنا چاہیے۔ تو یہ نکاح کے 3 طریقے ہم نے یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے، تاکہ آپ کے سامنے بات مکمل واضح بھی ہو جائے۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا، یہیں پر ہم اپنا درس روک دیتے ہیں۔ اگر کسی کو اس مسئلے میں سوال کرنا ہو تو انشاءاللہ کل کے درس میں سوال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔